کیونکہ یہ بیماری مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نامحرموں کو دیکھنے کا جرم کرتے ہیں۔ بیماری میں کون کون سی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کا فیصلہ دو طرح سے ہوگا۔ دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ناصر ہوں اور یہ ہمارا اسپیشل رمضان براڈ کاسٹ ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی نذیر صاحب ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے مفتی صاحب، اور لوگ کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں، شکر لوگ ہے، پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، بہت اور اچھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پروگرام اچھا لگتا ہے، بہت اور اچھا، ان کے سوالوں کا انہیں جواب بھی مل جاتا ہے، اور بہت اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال بھی پوچھتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں۔ بہت اچھا۔ یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی عام سوال ہے، لیکن اس پہ بات ذرا تھوڑی بہت تفصیلاً ہونی چاہیے کہ ہم جب روزوں کی بات کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ روزے رکھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں جو کہ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ بہت یہ اچھا، بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری مائیں بہنیں ہیں، یا گھر پہ بزرگ افراد ہیں، یا کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین کی بہت ساری خوبیوں اور خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ہمارے دین میں جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں کہیں کنسیشن دینی پڑے جی، تو کنسیشن بھی دی جائے گی، یا کچھ افراد کو الگ رکھنا پڑے، مستثنا کرنا پڑے، ایکسیپشن کرنا پڑے تو اجازت ہے۔ قرآن نے جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو یہ فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو آگے فرمایا مگر جو آدمی بیمار ہو یا جو آدمی سفر میں ہو اور اس وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو اجازت ہے کہ بعد میں روزہ رکھے۔ بس اس آیت کی بنا پر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت تھے پورے انسانوں کے، تمام انسانوں کے لیے، انہوں نے اپنے الگ حکم میں دو خواتین کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی۔ جب ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو ہماری اسلامی قانون کی کتابیں جس کو ہم کہتے ہیں فقہ اسلامی یعنی قانون اسلامی کی کتابوں میں جن بھائیوں، جن مسلمانوں کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے، تو ان کی فہرست میں سب سے پہلے آتا ہے وہ مرد یا عورت جو سفر میں ہو روزہ نہ رکھ سکے، وہ مرد یا عورت جو بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکے، وہ مرد یا عورت جو اتنے بڑھاپے میں پہنچ جائیں کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بالکل۔ مسافر جب روزہ چھوڑ دے گا تو بعد میں جو ہے سفر سے واپس آئے گا تو روزہ رکھنا ہوگا۔ بیمار انسان جب روزہ چھوڑ دے گا، مرد ہو یا عورت، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور بوڑھا انسان، بوڑھی خاتون اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اب آگے ان کے صحت کے واپس آنے کے چانسز ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر کے صحت یاب ہوں گے، روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے، ان کو سرے سے ہی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، اور روزے کے بدلے میں ان کو فدیہ دینا ہے، یعنی روزے کے بدلے میں پیسہ دینا ہے یا کھانے پینے کی چیزیں دینی ہے۔ تو روزے کے بدلے میں فدیہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں اتنا پیسہ غریب کو دے دیں جتنا آپ صدقہ فطر دیں گے۔ جی، صدقہ فطر آپ 60 روپے دیں، 70 روپے دیں، 80 روپے دیں، وہ تو جب حساب ہوتا ہے تو جتنا صدقہ فطر اس سال ہوگا اتنا صدقہ فطر ایک دن کے روزے کے بدلے میں آپ کو دینا ہوگا جب ہم سے روزہ چھوڑ دیا جائے بڑھاپے کی وجہ سے۔ دو خواتین ہیں جن کو اللہ کے نبی نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، ایک وہ خاتون جو حالت حمل میں ہو، جنہیں پریگننسی میں ہو، اور دوسری وہ خاتون کہ جو اپنے بچے کو، بیبی کو دودھ پلا رہی ہو۔ ان دو خواتین کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی۔ جی، ٹھیک ہے۔ اب بیماری میں کون کون سی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کا فیصلہ دو طرح سے ہوگا۔ یا تو ڈاکٹر کہے گا کہ دیکھیے آپ کو یہ تکلیف ہے، روزہ رکھیں گے تو بڑھ جائے گی، روزہ رکھیں گے تو کیس آپ کا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یا پھر آدمی خود محسوس کر رہا ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو مجھے یہ پریشانی ہے، میں اگر روزہ رکھوں گا تو مجھے یہ ہوگا، تو اس کا، یا مثلا فرض کیجیے ایک بیمار ہے، اس کو کنٹینیو دوائیاں کھانی ہیں، اگر وہ روزہ رکھے گا تو دن بھر کی دوائیاں نہیں کھانی ہوگی تو اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے کیس جب ہوں گے تو اس بیماری میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ مان لیجیے معدے کی کسی تکلیف میں ہے اور اس کو دوائی مسلسل کھانی ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہر گھنٹے، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کو دوائی کھانی ہے، آپ بھوکے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان سب کے علاوہ اگر کوئی انسان بہانہ بنا کر روزہ چھوڑتا ہے، جی میں بوڑھا ہوں اب میں کہاں رکھ سکوں گا، جی میں ٹھیک نہیں ہوں اب میں کہاں رکھ سکوں گا، جی میں اب سفر میں ہوں اب کہاں رکھ سکوں گا، بہانہ بنا کر کے، مطلب ہمارا وہ بھائی بھی ہے کہ جو سفر میں ہے مگر 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہے،
تو وہاں کیا دقت ہے آپ کو، وہاں کیا بالکل. پریشانی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہے جتنے آپ کو دلی یا بمبئی یا کسی اور شہر میں 5 اسٹار ہوٹل میں یا کسی دوست تو کے پاس آپ بات رہ رہے ہیں. سہولت کی ہے کہ سو کتنی سہولت آپ کو مل رہی ہے. اکثر جی، ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سفر میں ہوں تو میرے پہ روزہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اچھی سہولت میں ہیں تو آپ کو بھی روزہ رکھنا رکھنا چاہیے. تو اب اس کے بعد پھر جی. جو لوگ محض بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑتے ہیں وہ تو ہیں مجرم، اور جن کو واقعی مجبوری ہے، واقعی عذر ہے، ان کو اسلام یہیں سے اجازت دیتا ہے آپ کو روزہ چھوڑ دینا ہے، جی. روزہ چھوڑ دیں آپ. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی کیس بھی ہے ہم. جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ چھوڑ دینے کا حکم ہے. جی. اور وہ ہے جب کوئی خاتون بلیڈنگ میں ہو. ہم. اور وہ بلیڈنگ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے جب ڈلیوری ہو جائے اور اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اور یا کوئی خاتون مہینے کے اس کورس میں ہو جو منتھلی کورس ان کا ہوتا ہے، ہم. اس میں جب ہوگی تو اتنے دنوں میں روزہ چھوڑ دینے کا حکم ہے، رکھنا نہیں ہے. جی. منع کر دیا گیا ان دنوں میں آپ روزہ بالکل نہیں رکھیں گے، ہم. نہیں رکھیں گے. اور یہ بھی اسلام کی شفقت ہے ہم. کیونکہ اس وقت اس خاتون کا سارا جسمانی نظام دھرم بھرم ہوتا ہے، ہم. دھرم بھرم ہوتا ہے، وہ نارمل حالت میں نہیں ہوتی، چڑچڑاپن ہوتا ہے، مزاج صحیح نہیں ہوتا ہے، معدے کا نظام سارا بکھرا ہوا ہوتا ہے. ایسے وقت میں اسلام نے کہا کہ تم اچھی طرح سے کھاؤ بھی پیو بھی، کوئی غلطی مت کرو، ہم تم کو اپنا حکم بھی واپس دیتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت نارمل حالت میں نہیں ہیں. ہم. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بے شمار خواتین کے بارے میں ان کے شوہر کہتے ہیں کہ جی ان دنوں میں بڑا چڑچڑاپن ہوتا ہے ان کے اندر، اور معمولی باتوں پر ریئیکٹ کرتی ہیں، اور ان دنوں میں بڑی دوریاں ہو جاتی ہیں، تلخیاں ہو جاتی ہیں. ایسی صورتحال میں اسلام نے بھی ان کو کنسیشن دی، اجازت دی ہے. بالکل. تو بس یہ ہے وہ چند شکلیں جن شکلوں میں رمضان کے باوجود روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. بالکل مفتی صاحب، ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ روزہ جو ہے یہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے جی بہت سارے لوگوں کا. آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہر جگہ ہے، کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ جب آپ سرف کر رہے ہوتے ہیں، اس سے انسان کا ذہن جو ہے وہ کافی ایک تو رمضان کے مہینے میں مایوس ہو جاتا ہے، یا ذہن جو ہے ان کا کہیں اور جاتا ہے. سو ایسی صورتحال میں کیا کریں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ بہت اچھا جناب والا. جب انسان نے روزہ رکھا ہم. تو ایک روزہ تو ہے کہ ہم نے کھانا روک لیا، پینا چاہتے تھے اس کو روک لیا، اور میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے پرائیویٹ تعلقات میں دور رہے. یہ تو ہے، یہ روزے کی سب سے نچلی لیول یہ ہے. ہم. لیکن اس سے اوپر والی لیول یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں گے اور کھانا اسے نہیں دیں گے، اسی طرح سے ہم کو اپنی آنکھ کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی کان کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی زبان سے بھی کنٹرول کرنا ہوگا. نہ غلط دیکھیں گے، نہ غلط سنیں گے، نہ غلط بولیں گے، نہ غلط سوچیں گے. تو کہا جائے گا کہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کا کان کا بھی روزہ ہے، آپ کی سوچ کا بھی روزہ ہے. نہ غلط جگہ چلیں گے، ٹھیک ہے، نہ مذاق کریں گے، نہ چھیڑیں گے، نہ گانے سنیں گے، نہ میوزک سنیں گے. ان تمام چیزوں سے بچیں گے تب روزہ ہوگا. اب آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس میں جو ہی آپ کھولیں گے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو نہیں دیکھنی چاہیے. اور وہ مردوں کے لیے بھی امتحان ہے اور ہماری عورتوں کے لیے بھی امتحان ہے. بالکل. مردوں کا امتحان زیادہ ہی ہے کیونکہ یہ بیماری مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نامحرموں کو دیکھنے کا جرم کرتے ہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو کہیں کہ دیکھو تم روزے کی حالت میں ہو، ایک طرف سے تم نے روزہ رکھا ہے اور اللہ تمہارے روزے پر بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن جب تم دوسری طرف سے اپنی آنکھ سے وہ چیز دیکھ رہے ہو جو نہیں دیکھنی چاہیے تو اللہ ناراض بھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے چاہے وہ چاہے آپ راستے چلتے یا کسی آفس کے اندر بیٹھی کسی خاتون کو دیکھیں تو روزے کو نقصان ہوگا، چاہے کسی چیز پر بنی ہوئی لیڈیز کی فوٹوؤں کو دیکھیں تو نقصان ہوگا، اور چاہے آپ اپنی ڈیوائس پر کسی خاتون کو دیکھیں تو روزے کا نقصان ہوگا، چاہے آپ اپنے موبائل پر تو نقصان ہوگا. اور اگر آنکھیں بند کر کے کسی اجنبی عورت کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تب بھی آپ کے روزے کا نقصان ہوگا، اور اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بالکل. مکروہ کا مطلب اس روزے کی جان نکل جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے کہ عورتیں بیٹھی غیبتیں کر رہی ہوں تو ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے سڑک پر کھڑے ہو کر کے ہم نامحرموں کو دیکھتے رہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی نے صاحب کانوں میں ایئر فون لگا کر کے میوزک سنتے رہے اور محروم ہوتا ہے. اور جیسے ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ملے، کہنے لگے صاحب دن بھر میں کھانا پینا چونکہ نہیں ہوتا اور میرا دن گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں تو بڑی والی ناول لاتا ہوں تو دن بھر اسے پڑھتا رہتا ہوں، اس طرح میرا دن گزرتا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس سے تو آپ اپنے روزے کو سمجھو ایک طرف سے آپ روزہ تیار کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اس کو آگ لگا رہے ہیں. تو آپ نے پورا دن ناول میں گزار دیا. تو
آپ نے اپنے روزے کو مکروہ بنا دیا. تو جب روزہ انسان رکھے تو اس روزے کو بچانا بھی چاہیے, اس روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے, اس روزے کو یہ ایسا ہے جیسے ہم نے بہت اچھا کھانا بنایا لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے اس کھانے کو برباد کر دیا, تو اب وہ کھانے کے لائق نہیں رہا, یا کھانے کے لائق تو رہا لیکن اس کے اندر جو صحت کے لیے جو فائدے مند چیزیں اس کی تھی تو وہ ساری چیزیں ہم نے اس کے ختم کر دی. تو روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کو بچانا بھی ضروری ہے, نہ خراب کرنا ہے نہ مکروہ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اس پہ ہم اور بھی تفصیلاً بات کریں گے. بہت سارے جو ہمارے یہاں چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے, ان پہ ہم یہاں بات ضرور کریں گے پورے رمضان کے مہینے. تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. Ramadan Diaries with RJ Nasir, presented by Arise International Academy, powered by Arise Hyundai, co-powered by Gilan Metal Mart, education partner Kai, hospitality partner Ambros, Rizvi Stop Magam, food partners Parsas Food for All, healthcare partner Tehkeek Healthcare Karanagar, marketing partner Global Advertising Agency, cinematography Ad Room Creative Company, creativity partner Matrix K.